پریشانی اور مصیبت آزمائش ہے یا سزا؟ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا سزا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تمہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب تھا اور کنیت ابو الحسن۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، جو تاریخ اسلام میں ایک منفرد واقعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب قریش کے معزز سرداروں میں سے تھے اور والدہ فاطمہ بنت اسد نہایت نیک، پاکیزہ اور مہربان خاتون تھیں۔ آپ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے سایہ رحمت میں فرمائی، کیونکہ بچپن میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ بچپن ہی سے آپ کو سچائی، دیانت، شجاعت اور علم و عمل کا درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان سب سے ابتدائی ایمان لانے والا میں سے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت صرف 10 برس کے تھے، مگر آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کا اسلام لانا تاریخ اسلام کا نہایت اہم واقعہ ہے، کیونکہ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بچپن میں اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب قریش کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں شدت اختیار کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا تاکہ دشمن یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں۔ یہ آپ کی بے مثال قربانی اور وفاداری کا مظاہرہ تھا۔ مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کی شجاعت اور بہادری جنگ بدر، احد، خندق اور خیبر میں ظاہر ہوئی۔ جنگ بدر میں آپ نے کفار کے نامور پہلوانوں کو شکست دی۔ جنگ احد میں زخمی ہونے کے باوجود آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ جنگ خیبر میں جب مسلمان قلعہ خیبر فتح کرنے میں مشکل محسوس کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے حوالے کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نام پر حملہ کیا اور قلعہ خیبر کو فتح کر لیا۔ یہ کارنامہ آپ کی شجاعت کی مثال کے طور پر ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف قریبی رشتہ دار تھے بلکہ آپ کے علم، حکمت کے امین بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و معرفت کی راہ حضرت علی سے ہو کر گزرتی ہے۔ آپ کی گفتگو، فیصلے اور فہم و فراست اس بات کا ثبوت ہے
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص بصیرت عطا فرمائی۔ آپ قرآن کے ماہر، شریعت کے عالم اور عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ حکمت سے بھرپور ہوتا۔ آپ کے اقوال آج بھی دنیا بھر میں مشعل راہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوا۔ یہ نکاح اسلام کے گھرانے کی بنیاد بنا۔ اس مقدس جوڑے سے حسن اور حسین جیسے جلیل القدر فرزند پیدا ہوئے، جو اسلام کی تاریخ میں شہادت، حق، قربانی کی علامت بنے۔ حضرت علی کا گھر علم، عبادت، تقوی، محبت اور قربانی کا گہوارہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کے لیے نہایت شفیق اور نرم دل انسان تھے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی سادگی سے بھرپور تھا۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ دنیا کی حقیقت ایک سایہ ہے جو جلد ختم ہو جاتا ہے، اصل دولت آخرت کی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت کا نظام قائم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 3 خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ امت کی وحدت کو مقدم رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم، عدل سے خلفائے راشدین بھی مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا علم اور بصیرت کتنی گہری تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امت میں اضطراب پیدا ہوا اور لوگوں نے حضرت علی سے خلافت قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں اس ذمہ داری سے گریز کیا، مگر جب عوام کا اصرار بڑھا تو آپ نے اسے اللہ کی رضا اور امت کی بھلائی کے لیے قبول کر لیا۔ آپ کی خلافت کا دور سخت آزمائشوں کا زمانہ تھا۔ آپ کو اندرونی اختلافات اور فتنے کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ نے ہمیشہ عدل، حق کے مطابق فیصلے کیے۔ آپ کی حکومت کو انصاف، زہد، علم اور عوامی بھلائی کے اصولوں پر قائم کیا گیا۔ حضرت علی کا طرز حکومت اسلامی عدل، مساوات کی روشن مثال تھا۔ آپ نے بیت المال کو عوام کی امانت سمجھا اور اس میں سے ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے حکمران کا پیٹ سب سے آخر میں بھرنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے، یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کا حال پوچھتے اور ان کے دروازوں پر کھانا رکھ آتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی جھلک تھا۔ حضرت علی کا دل نہایت نرم مگر عزم فولاد کی مانند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دنیا کی محبت سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اگر دل دنیا سے آزاد ہو جائے تو کوئی دکھ باقی نہیں رہتا۔ آپ کے اقوال میں زندگی کا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، یعنی آدمی کا اصل مقام اس کے الفاظ اور کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو علم بڑھاتا ہے مگر عمل نہیں کرتا وہ اس شخص کی مانند ہے جو بوجھ اٹھائے جا رہا ہے مگر فائدہ نہیں پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت بہت گہری تھی۔ آپ کی راتیں اللہ کی یاد میں گزرتی، آنکھوں سے آنسو بہتے اور دل اللہ کے حضور جھکا رہتا۔ جب آپ نماز میں ہوتے تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو متاثر نہ کر سکتی تھی۔ ایک بار آپ کے جسم میں تیر پیوست ہو گیا، لوگوں نے اسے نکالنے کی کوشش کی مگر آپ نے فرمایا کہ نماز شروع کر دو۔ جب آپ سجدے میں گئے تو تیر نکال لیا گیا
اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ ان کی عبادت کی توجہ اور روحانی گہرائی کی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم بے مثال تھا۔ فقہ، نحو، لغت، تفسیر، کلام اور فلسفہ، ہر میدان میں آپ کی بصیرت حیران کن تھی۔ آپ نے کوفہ کو علم و دانش کا مرکز بنایا۔ آپ کے شاگردوں نے بعد میں اسلامی علوم کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطابت اور تقریر کا انداز نہایت فصیح و بلیغ تھا۔ آپ کی باتوں میں ایسی تاثیر تھی کہ سننے والے کے دل نرم ہو جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی میں ہمیشہ حق اور عدل کا ساتھ دیا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا، باطل کے ساتھ امن سے رہنے سے بہتر ہے کہ حق کے ساتھ جنگ کی جائے۔ آپ کا عزم، صبر اور ایمان ہر امتحان میں مضبوط رہا۔ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کیا اور ظلم پر نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ صلح اور ہدایت کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال پوچھا، یا علی، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حسرت جو رہ گئی ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا، 2 حسرتیں رہ گئیں۔ ایک یہ کہ جتنا مجھے علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، اور دوسرا یہ جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جس پر تمہیں اعتبار ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو، ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ جسم ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ جب تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا رونے کی۔ زندگی تیز ہواؤں کی مانند ہے، جس نے اس کی برداشت کرنا سیکھ لیا وہ کبھی غم کی گھٹا نہیں دیکھتا، بلکہ سرسبز و شاداب باغ دیکھتا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا سزا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تمہیں اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمانوں کو عبادت کے وقت وسوسے اور خیالات آتے ہیں جبکہ ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہے اور ایک گھر امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر۔ تو آپ نے فرمایا، تبھی تو شیطان انہیں ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، وہاں شیطان کا کیا کام؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک تمہارے حق میں اور ایک تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ جس کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ جانوروں پر خواہش، فرشتوں میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں اللہ نے دونوں رکھی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور بن جاتا ہے، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتے کی مانند ہو جاتا ہے۔
اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ مومن کی مثال ترازو کے پلڑے جیسی ہے، جس قدر اس کا ایمان بڑھتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش بڑھتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ خوبی بھی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ خود یاد رہتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جانتے ہو احساس کیا ہوتا ہے؟ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ایک نیک قصاب آواز لگا رہا تھا، تازہ گوشت گھر لے جاؤ۔ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ قصاب نے کہا، تازہ گوشت لے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا، میں آپ کو ادھار دے سکتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں، جسے میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ آپ کی شہادت اسلامی تاریخ کا نہایت دکھ بھرا باب ہے۔ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ جب مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو ابن ملجم نامی شخص نے آپ پر تلوار سے وار کیا۔ آپ نے فرمایا، فزت ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ 2 دن بعد 21 رمضان المبارک کو آپ کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نجف اشراف یعنی عراق میں دفن کیا گیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی آپ کی تعلیمات، اقوال اور کردار امت کے دلوں میں زندہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عدل، علم، شجاعت، زہد اور روحانیت کا استعارہ بن گیا۔ دنیا کے تمام اہل علم، صوفیہ اور مصلحین نے آپ کے اقوال کو روشنی کا مینار سمجھ کر اختیار کیا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزاری اور اپنی جان تک دین اسلام کے لیے قربان کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان صرف عبادت نہیں بلکہ عدل، صبر، علم اور خدمت خلق کا مجموعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھایا کہ حکومت بھی عبادت بن سکتی ہے اگر نیت خالص ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی عشق الہی، حلم، شجاعت اور حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ کا نام آج بھی تاریخ میں سب سے روشن ستاروں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت علی نے نہ صرف ایک عظیم مجاہد تھے بلکہ ایک کامل صوفی، دانا حکمران اور انسانیت کے خیر خواہ تھے۔ آپ کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کے راستے میں مشکلات آئیں تو صبر، عدل اور حق پر ڈٹے رہنا ہی کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اپنے پیارے انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے زندگی کے تمام اچھے پہلوؤں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی پھیلانے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ نیکی کرنے والے کو۔ آپ اگر اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمارا خاتمہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔